اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم ب3,000 من الملائکۃ منزلین بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم۔ اے رسول، وہ بات بھی قابل ذکر ہے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کہ کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب آسمان سے اتارے ہوئے 3,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے، بلکہ اگر تم صبر سے کام لو، تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ تم پر یکبارگی حملہ آور ہو جائیں تو تمہارے پروردگار 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائیں گے جن پر امتیازی نشان ہوگا۔ اور اللہ نے ایسا محض اس لیے فرمایا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائے۔ اور مدد تو صرف اللہ ہی کی ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی۔ اور یہ نصرت خداوندی اس لیے کی گئی کہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک یا ان کو ذلیل و رسوا کر دے کہ وہ محروم ہو کر واپس ہو جائیں۔ اے رسول، آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، خواہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے، اس لیے کہ وہ ناحق پر ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بہت درگزر کرنے والے اور نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، یہاں اللہ تعالیٰ نے 3,000 اور 5,000 فرشتوں سے مدد کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتوں سے مدد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 1,000، 3,000 اور 5,000 فرشتوں سے مدد کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں کفار مکہ کی تعداد 1,000 تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد جب کفار مکہ کی تعداد 3 گنی یعنی 3,000 ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے 3,000 فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور صحابہ کو بعض روایتوں کے مطابق خبر ملی کہ کرز بن جابر ایک بڑی جماعت لے کر مسلمانوں اور صحابہ پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 5,000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ فرمایا اور تذکرہ فرمایا ہے۔ مسومین کے معنی آتے ہیں نشان زدہ، یعنی جتنے فرشتے آسمان سے اتارے گئے تھے ان تمام فرشتوں کے اوپر جنگی یونیفارم تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فرشتے جنگ کے اندر قتال میں حصہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ اس سلسلے میں مفسرین کی 2 رائے ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جنگ کے اندر قتال میں حصہ لیتے ہیں، اور اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جو فرشتے آسمان سے اتارے جاتے ہیں وہ میدان جنگ میں قتال میں حصہ تو نہیں لیتے ہیں، البتہ جو مجاہدین ہوتے ہیں ان کی ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ اور یہ فرشتے اس طور پر بھی مدد کرتے ہیں کہ جب کسی مجاہد کا نشانہ چوک جاتا ہے تو یہ فرشتے اس نشانے کو صحیح کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مجاہد آلۂ قتال اپنے دشمن کی طرف پھینکتا ہے اور وہ آلۂ قتال اگر دشمن تک نہیں پہنچ پاتا ہے تو یہ فرشتے اس آلۂ قتال اور آلۂ جنگ کو اس دشمن تک پہنچاتے ہیں، اس طور پر ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے سے مدد اس لیے کی تاکہ تمہارے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا ہو، اور مزید یہ کہ تمہارا دشمن جو کفار مکہ ہے وہ ذلیل و خوار ہو، وہ شکست فاش ہو کر یہاں سے واپس جائے۔ چنانچہ جنگ بدر کا واقعہ ہم آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کفار مکہ 70 مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء۔ جنگ احد کے اندر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہوئے اور آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے، لیکن سب سے زیادہ اگر تکلیف اللہ کے نبی کو ہوئی ہے وہ اس بات سے کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا، جو ایک دردناک سانحہ اور واقعہ اور حادثہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حادثے سے بڑی تکلیف ہوئی، بڑا دکھ ہوا، بڑی پریشانی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر چند سرداران قریش کا نام لے کر اللہ کے نبی نے بد دعا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا یہ بد دعا کرنا، یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کو تنبیہ فرمائی کہ اے نبی، کسی پیغمبر اور داعی کے لیے یہ بات زیبا نہیں ہے کہ وہ کسی کے لیے بد دعا کرے، اس لیے کہ ایمان و ہدایت دینا اور اس سے محروم کرنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے، کسی پیغمبر یا داعی یا ولی کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نظام قدرت میں نہ پیغمبر کا دخل ہے نہ کسی داعی اور ولی کا دخل ہے، اس لیے کہ ہدایت اور گمراہی یہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو ہدایت پر گامزن فرمائے اور گمراہی سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا